بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا نکاح قبیلہ بنی زہرہ میں وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی حضرت آمنہ سے کیا۔ قبیلہ بنی زہرہ تمام قبیلوں میں شرافت نسبی کے اعتبار سے بہت ہی ممتاز اور ایک جداگانہ حیثیت رکھتا تھا۔ چنانچہ اس قبیلہ بنی زہرہ کی طرف جاتے ہوئے حضرت عبد المطلب جب اپنے فرزند حضرت عبداللہ کو لے کر جا رہے تھے تو راستے میں ایک یہودی عورت پر گزر ہوا۔ اس یہودی عورت کا نام فاطمہ تھا۔ تورات اور انجیل سے وہ بخوبی واقف تھی۔ حضرت عبداللہ کے چہرے میں نور نبوت دیکھ کر اس نے اپنی طرف بلایا اور یہ بھی کہا کہ میں تجھے 100 اونٹ نظر کروں گی۔ تو چنانچہ حضرت عبداللہ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی نے اس کے جواب میں یہ شعر پڑھے کہ اما الحرام فالممات دونه والحل لا حل فاستبينه فكيف بالامر الذي تبغينه يحمل الكريم ارزه ودينه کہ حرام کرنے سے موت آسان ہے، حرام کام کرنے سے موت آسان ہے، ایسا کام بالکل حلال نہیں جس کو معرض ظہور میں لا سکوں، یعنی جس کام کو میں کر سکوں جو حلال ہی نہیں ہے تو پھر یہ کیسے مجھ سے ممکن ہے کہ میں اس کام کو کر سکوں، اور جس ناجائز کام کی تو طلبگار ہے وہ مجھ سے کیسے ممکن ہے کہ شریف النفس اور کریم النفس آدمی، شرافت نسبی والا آدمی، وہ اپنی آبرو کی اور اپنے دین کی پوری وہ حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ جواب میں شعر پڑھے اور یہاں سے گزر گئے۔ چنانچہ وہاں قبیلہ بنی زہرہ میں نکاح ہوا حضرت آمنہ سے اور وہاں پر قیام فرمایا۔ قیام فرمانے کے بعد جب یہ واپسی ہوئی تو وہی راستے میں پھر عورت ملی، وہی فاطمہ نامی عورت، یہودی عورت، تورات اور انجیل کی خبر رکھنے والی۔ تو اس نے پھر حضرت عبداللہ کو دیکھ کر کہا کہ آپ یہاں سے گزرنے کے بعد کہاں چلے گئے تھے؟ تو حضرت عبداللہ نے جواب دیا کہ وہاں قبیلہ بنی زہرہ میں میری شادی ہوئی، میرا نکاح ہوا، پھر ہم نے وہاں پر قیام فرمایا اور اب ہماری گھر کی طرف واپسی ہے۔ تو چنانچہ اس عورت نے یہ سن کر کہا کہ واللہ میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، میں نے تمہارے چہرے میں نور نبوت دیکھ کر یہ چاہا تھا کہ یہ نور میری طرف منتقل ہو جائے، لیکن اس نے جہاں چاہا وہاں اس نور کو ودیعت رکھ دیا۔ اب عبداللہ آپ کے چہرے میں وہ نور نبوت نہیں ہے، وہ نور نبوت کہیں اور منتقل ہو گیا ہے۔ اب اگر تو چاہے گا بھی صحیح تو میں تیرے ساتھ نکاح نہیں کرنے والی، اس لیے کہ اب نور نبوت وہ تمہارے سے کسی اور طرف وہ منتقل ہو چکا ہے، جہاں اللہ رب العزت نے چاہا وہاں اس کو ودیعت رکھ دیا۔ تو یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی اور والدہ ماجدہ کے نکاح کے وقت پیش آنے والا ایک واقعہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو واضح کر رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مرتبہ کا ایک بین واضح جو ہے وہ ثبوت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔